آج جو ہم حدیث پڑھنے والے ہیں جی اسی جو ہے حدیث نمبر 20 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 20۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوہ، نبوت کی باتوں میں سے جو باتیں لوگوں نے پہلے حاصل کی اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم شرم نہ کرو تو کچھ بھی کر لو، اگر تمہارے پاس حیا نہیں ہے تم کچھ بھی کر لو۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دو بڑی اہم نصیحت کی ہے، بہت اہم بات ہے دونوں باتیں۔ پہلی بات یہ کہ آدمی کو با حیا ہونا چاہیے۔ با حیا کا مطلب کیا ہے؟ گناہ کرنے پر شرمندگی رہنا۔ حیا والا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ گناہ نہیں کرنا۔ آدمی بے حیا آدمی گناہ کرتا، لوگ سب کے سامنے سگریٹ پیتے ہیں، سب کے سامنے گناہ کرتے ہیں، سب کے سامنے جو غلطی کرتے ہیں، یہی بات اگر تمہارے پاس حیا نہیں ہے، شرم نہیں ہے، تم جو چاہے کر لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کوئی ڈانٹا ہے، اصل میں یہ حکم نہیں ہے۔ عربی زبان کی خوبی کیا ہے؟ عربی زبان میں جو آرڈر کا صیغہ ہوتا ہے، امر جس کو ہم کہتے ہیں فعل الامر، جو آرڈر کا صیغہ ہوتا ہے اس میں ڈانٹ ڈپٹنے کے لیے آتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس میں ہمیں ڈانٹا ہے، اگر تمہیں حیا نہیں ہے، شرم نہیں، جو چاہے کر لو۔ تو مطلب وہ کرنا نہیں ہے ہم کو، بلکہ حیا دار ہونا چاہیے، یہ اصل مقصود ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کا ایک شعبہ کیا ہے؟ حیا۔ آدمی جب جو ہے شرمیلا ہو، حیا با حیا ہو، آدمی گناہ نہیں کرتا، غلطی نہیں کرتا، اس کو شرمندگی ہوتی، وہ دے اس کو جو اپنے آپ کو ہے سمجھتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں حیا دار ہونے کی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ چلیے اس کے بعد والے جو حدیث نمبر 21 از اے موسٹ امپورٹنٹ حدیث ہے زندگی کے لیے، بڑی اہم حدیث ہے ہم سب کے لیے، میں آپ سب کے لیے۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سفیان، جو دو اور راوی ہیں اس حدیث کے، ایک تو ابو عمر ہیں اور ایک یہ سفیان بن عبداللہ۔ ابو عمر سفیان بن عبداللہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا قلت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلی فی الاسلام قولا، اسلام کی ایک بات مجھے بتا دیجئے، لا اسأل عنہ احدا غیرک، آپ کے بعد میں کسی سے نہ پوچھوں۔ میں نے کافی الحمدللہ حدیثوں میں اس سے پہلے میں نے بتایا صحابہ کرام کے جو سوالات ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت جامع ہوتے تھے۔ کئی موقع پر میں نے اس بات کو بتایا درس کے دوران آپ لوگوں کو، یہ سوال بھی غور کریں۔ سفیان بن عبداللہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول اسلام میں ایک ایسی بات، ایسی ٹرننگ پوائنٹ بات، ایسی بات آپ بتا دیجئے آپ کے بعد میں کسی سے نہ پوچھو زندگی میں، اتنی جامع بات آپ بتائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ، تم اعلان کرو میں اللہ پر ایمان لے آیا، ثم استقم، اس بات پر ڈٹ جاؤ، اس بات پر قائم و دائم رہو۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے جو ہے نقل فرمایا۔ اس حدیث میں ہمارے لیے دو تین نصیحتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اہل علم سے ایسے سوالات پوچھنا چاہیے جو ہماری پوری زندگی پر محیط ہو، کیونکہ یہ زندگی ہے نا 60 سالہ ہے، 70 سالہ، ایک بڑی زندگی ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا نالج ہونا چاہیے ہمارے پاس جو ہم پوری ہول لائف میں کبھی گمراہ نہ ہو جائیں، ہول لائف کے اندر کبھی بہکے نہیں، ایسا سوال ہمارے پاس ہونے چاہیے۔ تو یہ سفیان بن عبداللہ کے یہ جو سوال ہے یہ ان کی پوری زندگی کو بتانے والی سوال۔ کہا اللہ کے رسول اسلام میں ایک ایسی بات آپ بتا دیجئے کہ میں آپ کے بعد کسی سے نہ پوچھوں، جامع سوال، کیا کہتے ہیں اس کو، کور سوال لائف کا، ایک ایسا سوال سمجھ رہے ہیں آپ جس پر عمل کرنے کے بعد آدمی دوسرے مرحلے میں نہ جائے، آدمی دوسرے علوم سے بے نیاز ہو جائے، ایک ایسا سوال، سبحان اللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بتائی، یہ کہا قل آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لے آؤ۔ قل آمنت باللہ، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ زبان سے اقرار کا نام ہے، دل میں سچ جاننے کا نام ہے، اور عمل میں عملی طور پر اس کو نبھانے کا نام اسلام۔ خالی زبان سے کہہ دینا مسلمان نہیں ہوتا آدمی، اسلام کی 3 باتیں اس سے پہلے بتایا تھا میں نے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا قل آمنت باللہ،
تم یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا، ثم استقم، اس میں ایک اشارہ کیا ہے؟ ایمان کا جو راستہ ہے نا وہ کوئی جو ہے نرم و گداس ویل سٹل راستہ نہیں ہے یہ. ثم استقم، اس میں بہت سارے اتار چڑھاؤ ہیں، بہت سارے مشکلات اور مصائب ہیں، بہت سارے ڈائیورٹ کرنے والی باتیں زندگی میں آئیں گی. آمنت باللہ کے بعد آپ کہیں میں اللہ پر ایمان لے آیا، اس کے بعد والے جو مرحلہ ہے، سود نہیں کھا سکتے آپ، شراب نہیں پی سکتے آپ، حرام کام نہیں کر سکتے آپ. مثال بتا، اللہ پر ایمان لانے کے بعد گناہ کو چھوڑنا پڑے گا، رب کی تعلیم پہ چلنا پڑے گا. یہ جو رب کی تعلیم پہ چلنے والا جو راستہ ہے نا یہ کوئی آسان راستہ نہیں. ثم مستقیم، تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں اللہ پر ایمان لے آیا، تم اسی پر ڈٹ جاؤ، استقامت کے ساتھ قائم رہو. اللہ قرآن میں فرمی پتا ان الذین قالوا، ان الذین جن لوگوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، ثم استقاموا، پھر اس کے بعد استقامت رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے انعامات کا ذکر فرمایا قرآن مجید کے اندر. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. سورہ عنکبوت کی دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں، کیا وہ لوگ جو کہہ دیے کہ ہم ایمان لے آئے وہ آزمائے نہیں جائیں گے، چھوڑ دیے جائیں گے، کیا ایسا لوگ سمجھتے ہیں؟ تو کیا مطلب؟ ایمان کا جو راستہ ہے، شریعت کا جو راستہ ہے، جنت کا جو راستہ، اس میں ہر جگہ پر آزمائشیں. تو کیا کرنا؟ ثم مستقیم، استقامت کے ساتھ ڈٹ کے رہنا، استقامت کے ساتھ پکڑے رہنا. کچھ بھی ہو جائے ہم ایمان کا راستہ نہیں چھوڑیں گے، کچھ بھی ہو جائے حرام کام نہیں کریں گے، کچھ بھی ہو جائے دین سے مجھے مخالف کام ہم نہیں کریں گے. جو لوگ یقین کرتے ہیں نا آخری میں انہیں کے لیے جنت ہے. تو یہ استقامت کی ضرورت ہے. آج میں بتاتا ہوں ایک بڑی اہم بات. آج ہماری زندگی کے اندر اتنے سارے فتنے ہیں جو ہمیں ایمان سے دور کر رہی ہیں. آپ غور کر کے دیکھیے، آپ ہمیں ایمان سے دور کرنے والی باتیں بہت ہیں آج قدم قدم پر. تو یہ جو استقامت کی جو تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں دی، اس زمانے کے مقابلے میں آج اس بات کی اہمیت بہت زیادہ. کتنے نوجوان بچے ماشاءاللہ مسجد سے جڑے ہوئے تھے، نماز سے جڑے ہوئے تھے، تھوڑا پیسہ کیا آ گیا، تھوڑی جو بڑی نوکری کیا مل گئی، کسی بڑی کمپنی کے ساتھ ان کا کیا جو تعلق جڑ گیا، اللہ سے تعلق کم پڑ گیا، استقامت میں پیچھے ہو گئے، ایمان کمزور پڑ گیا، نمازیں کمزور ہو گئی، ان کی ذکر و دعا کمزور پڑ گئے. یہ خرابی کی جڑ ہے. تو ان الذی، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کا واقعہ جو ہے سوچ کے دیکھیے آپ. بڑے قبیلے کے خاندان تھے، بڑے آدمی تھے، ایسا نہیں کہ کوئی معمولی آدمی تھی. اسلام لا لیے، قیدی بنا کر لایا گیا، قیدی بنا کر لایا گئے، دشمن کے گھر میں رہ رہے تھے. وقت آیا تو پوچھا کیا کام ہے، کہا کہ مجھے صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دو. مختصر نماز پڑھے. کہا کہ لوگ جو جان سے جو ہے سولی کے ڈر سے جو ہے لمبی نماز پڑھ لیا بول کر وہ لوگ بات نہ کریں. مختصر انہیں نماز پڑھی. ان کی پوری زندگی دیکھیے آپ، کتنے اتار چڑھاؤ آئے لیکن ایمان میں کوئی کمی نہیں آئی، دین پر استقامت میں کوئی بھی کمی نہیں آئی. صحابہ کرام کی پوری تاریخ ہمیں بتاتی ہے سبحان اللہ، جو استقامت سے بھری ہوئی. ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، پینے کے لیے پانی نہیں تھا، رہن سہن کے لیے برابر چھت وغیرہ کے انتظامات نہیں تھے، کپڑے صحیح نہیں تھے ان کے پاس. سمجھ رہے آپ، کبھی جو 2 دن کا 3 دن کا فاقہ چل رہا تھا. خود اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جو ہے میں 2 دن سے کچھ نہیں کھایا. صبح میں اٹھے، پوچھا کھانے کے لیے کچھ، جواب ملا نہیں، کہا کہ آج میں روزے سے ہوں، نفل روزہ. یہ ان کے حالات دیکھیے آپ. یہ معاشی پریشانیاں، سیاسی پریشانیاں، ٹھیک ہے، اور سماجی پریشانیاں ان کو اسلام سے، ایمان سے دور نہیں کر سکی. یہی استقامت. کچھ بھی ہو جائے اللہ کا دین غالب ہو، ایمان پر قائم و دائم رہیں، اللہ کی توحید پر جو قائم و دائم رہیں. حضرت بلال کا واقعہ پڑھ لیں آپ. حضرت بلال جو ایک حبشی غلام تھے، حبشہ سے پکڑ کے لائے گئے تھے.
کام کاج کرنے کے لیے مسلمان ہو گئے. آدمی غلام کی تو پہلے کوئی وقت ہی نہیں. جب مسلمان ہو گئے تو ان کی وقات اور گرا دیے لوگوں نے سمجھا یہی جو ہے جوتے کھانے والا. تو کیا کر دیتے تھے مطلب آپ ریتی پہ لٹا کر سزائیں دیا کرتے تھے, تکلیف پہنچاتے تھے, انسانیت سوز پریشانیاں ان کو دیتے تھے. بول کہتے تھے نبی اللہ جو ہے مطلب آپ جو ہے اللہ عبادت کے لائق نہیں کہو. بہت سارے پریشرز تھے ان کے پاس. یہ ساری چیزیں ان کو ایمان سے دور نہیں کر سکی. مستقیم تھے, دین پر قائم تھے. کہا احد احد اللہ تو ایک ہی ہے, عبادت کے لائق تو صرف اللہ. اسی بات کا اقرار وہ کرتے رہے. اللہ تعالیٰ کی مدد آئی. اللہ تعالیٰ نے جو ہے سمجھ رہے کعبۃ اللہ پر سب سے پہلے اذان دینے کا مقام و مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دیا. سبحان اللہ. تو یہ جو استقامت ہے نا, یہ بڑی اہم چیز ہے. اس کی اہمیت آپ جاننا چاہتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں دیکھیں آپ. استقامت کو جو ہے دیکھنا چاہتے ہیں آپ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں دیکھیے آپ. اس سے پہلے بھی حدیث سنایا تھا میں نے. اللہ کے رسول کی دعاؤں میں ایک دعا یہ ہے, اللہ یا مصرف القلوب, اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے پروردگار, ثبت قلبی علی دینک, اے اللہ میرے دل کو تیرے دین پہ لگا دے. ثبت قلبی علی طاعتک, اے اللہ میرے قلب کو تیرے طاعت پر, تیری بندگی پہ لگا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دعا کرتے استقامت کی. یہی بات نہیں, ہر نماز میں دن میں اگر ہم 50 رکعت نماز پڑھتے اگر ہیں, 50 رکعت نماز میں بھی ہم یہ دعا کرتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ تو صراط مستقیم والا راستہ دکھا. یہ استقامت کی دعا نہیں تو پھر کیا؟ یہ استقامت کی دعا نہیں تو پھر کیا؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو حدیث ہے نا کہ ایمان آمنت باللہ, اور میں اللہ پر ایمان لے آیا, ثم استقم, تم اس پہ قائم رہو. یہ فارمولہ جامع فارمولہ ہے دین پر جمع رہنے کا اور دین پہ جو ہے جڑ کے رہنے کا. تو یہ الحمدللہ آج جو ہے الحمدللہ جو ہے 21 حدیثیں الحمدللہ ختم ہو چکی ہیں. انشاءاللہ جو ہے شاید آنے والا جو اتوار ہے ہمارے پاس مسابقہ حفظ حدیث, آل انڈیا مسابقہ حفظ حدیث ہے, شاید میں نہیں آ پاؤں گا. اس کے بعد والا جو ہے رمضان سے پہلے والا ہے. رمضان سے پہلے والا جو آخری سنڈے ہے شعبان کا, ورکشاپ ہوگا رمضان کے مسائل پر. کوئی ایسی غلطی نہ ہو, کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے رمضان سے جو ہے اس کے اجر و ثواب میں ہم جو ہے فوت ہو جائیں یا جو پیشان ہو جائیں. 19 سنڈے ہے انشاءاللہ ورکشاپ رہے گا. میرے آپ خواتین بھی کو بلائیں تاکہ ان کے مسائل, پورے رمضان کے جو مسائل ہیں انشاءاللہ کتاب الصیام اللہ چاہا تو مغرب تا عشاء تک, مغرب تا عشاء پورے کتاب الصیام انشاءاللہ میں ایک بار ریوائز کرا دیتا ہوں. مگر علم پورے حدیثیں جتنی حدیثیں رمضان کے تعلق سے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو جو ہے ایک ریوائز کرا دیتا ہوں تاکہ خود اعادہ ہو جائے, یاد دہانی ہو جائے, اور رمضان کی برکتیں اور سعادتیں ہم کو حاصل ہو جائے. ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے جو ہے ہم اجر سے محروم ہو جائے, ایسی بات نہ ہو. میں دعا کرتا ہوں کہ بولنے والا مجھے, سننے والا میں تمام اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق عنایت فرمائے. یہ جو سلسلہ 40 نبویہ کا اور الحمدللہ 21 حدیثیں باقی, 42 حدیثوں میں سے 21 حدیثیں ہو گئی ہیں اور 21 حدیثیں باقی ہیں. انشاءاللہ یہ سلسلہ رمضان کے بعد انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. جزاکم اللہ خیر, بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہ و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.